ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مسئلہ کچھ اس نوعیت کا ہے کہ ملک کی معیشت اب بہتری کی جانب جائے گی، لیکن ملک کی معیشت کو مزید تیزی سے بہتری کی طرف لے جانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ملک کے اندر ٹیکس اصلاحات جلد، تیز اور بروقت کی جائیں۔ اب پرابلم کیا آ رہی ہے کہ ٹیکس اصلاحات کے معاملے پر سنیل سپیس ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ پرابلم یہی ہے، باقی ساری چیزیں صحیح جا بھی رہی ہوں، پاکستان کے اندر معاشی اشاریے صحیح سمت میں جا رہے ہوں، لیکن اگر آپ اس ملک کا ٹیکسیشن کا نظام ٹھیک نہیں کریں گے تو پھر مسئلے مسائل ہوں گے۔ اچھا، انہیرنٹلی ٹیکسیشن کے پالیسی کے معاملات آئی ایم ایف کے کہنے پر اب ایف بی آر سے جدا کر دیے گئے ہیں۔ اب جدا کرنے کے باوجود اگر ہم ایک باقاعدہ صحیح سے درست سمت میں جاتی ٹیکس پالیسی نہیں دیکھیں گے، ہمارے ذہن میں اور سوالات پیدا ہوں گے۔ یہ بات ٹیکسیشن پالیسی سے ریلیٹڈ ایس آئی ایف سی کے سربراہ نے بھی کی، جب انہوں نے بتایا کہ ملک کے اندر ٹیکسیشن کا نظام اس نوعیت کا ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کو انوائٹ نہیں کر سکتا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ اتنے بڑے ادارے کے سربراہ نے یہ بات آن ریکارڈ کر دی کہ ٹیکسیشن کا نظام ایک میجر رکاوٹ ہے فورن انویسٹمنٹ کے آنے میں پاکستان۔ یہاں پر اسی لیے میں نے دعوت دی ہے ہمارے کے سی سی آئی یعنی کراچی چیمبر آف کامرس کے صدر جناب ریحان حنیف صاحب کو، جو کہ نہ صرف کہ ایک معروف کاروباری شخصیت ہیں بلکہ پاکستان کی سب سے بڑی چیمبر یعنی کراچی چیمبر کے صدر بھی ہیں۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو۔ تھینک یو ویری مچ۔ اب بات یہ ہے ریحان حنیف صاحب کے ٹیکسیشن کے مسئلے مسائل اس نوعیت کے ہیں کہ اس کے بارے میں کاروباری افراد کافی عرصے سے زور لگا رہے ہیں، اور خاص طور پہ کے سی سی آئی نے تو ایک یونیفارم اسٹرانگ اسٹانس لیا اس پر، اور میرے خیال سے جو بیچ میں آپ پتہ ہوگا بجٹ کے اندر جس طرح کے ٹیکسیشن کے متعلق معاملات اٹھائے گئے تھے، ان کی سب سے زیادہ جو آپ نے ہائی لائٹ کیا ان کے پرابلمز اور چیلنجز کو، وہ کے سی سی آئی نے کیا۔ تو تمہید میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ اس بارے میں بتائیں کہ ٹیکس اصلاحات کا سفر کیسا ہے، اور پھر میں آپ سے اسپیسیفک بھی کچھ کویسچنز پوچھوں گا۔ جی تھینک یو ویری مچ، آپ نے انوائٹ کیا آج۔ دیکھیے، ٹیکس اصلاحات جو ہیں وہ ٹیکسیشن کے نظام کو سمپل بنانے پہ ہونی چاہیے، تاکہ جتنی زیادہ چیزیں مشکل ہوتی ہیں اتنی زیادہ پھر اس میں کرپشن بھی ہوتی ہے اور ٹیکس ایویژن بھی ہوتی ہے۔ جتنی آسان چیز ہوگی، جو ٹیکس اصلاحات کرنی ہے گورنمنٹ نے، وہ آسانی کی طرف جانی چاہیے چیزیں، مشکل کی طرف نہیں جانی چاہیے، کیونکہ نہ ہی ہمارے پاس اتنی ایجوکیشن ہے اور نہ ہی ہم اتنے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ٹیکسیشن کا نظام ہے جو ویسٹ میں ہے۔ تو آہستہ آہستہ ہمیں اس طرف جانا ہوگا، لیکن آسان ہونا چاہیے، سمپل ہونا چاہیے کہ ایک آدمی اگر اپنی ٹیکس ریٹرن بھی بھر رہا ہے تو وہ خود جا کے بھر سکے۔ یہاں آج تک ممکن نہیں ہے، میں بھی نہیں بھر سکتا اپنی ٹیکس ریٹرن خود، تو آپ کسی اور سے کیا توقع کریں گے؟ کنسلٹنٹ کی روزی بھی تو لگانی ہوتی ہے نا، کیا کریں؟ ٹھیک ہے، وہ روزی روزگار دیکھیں، ہمیں سمپلیفائی کرنا ہوگا، سمپل چیز ہو، آسان، ایک عام آدمی بھی آرام سے اپنا ٹیکس فائل کرے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، کراچی چیمبر کا پریزیڈنٹ اپنی ٹیکس ریٹرن خود نہیں بنا سکتا، فائل نہیں کر سکتا، اتنا مشکل ہے وہ۔ اس کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ناظرین، اب وقت ہو گیا، بہت اچھا، ٹھیک ہے، 29 نومبر کو جو اچھے کام ہونے تھے سارے کام ہو گئے۔ اب ہمیں یہ بھی ریئلائز کرنا ہے کہ اس ملک کی کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے اس کا بھی ایک اپنا رول ہے، اور جو انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ اگر یہ ٹیکس اکٹھا کر رہے ہیں تو اس کے کیا امپیکٹ ہو رہے ہیں، اور اگر نہیں اکٹھا کرتے تو اس کا پھر کیا امپیکٹ ہوگا، یہ بڑا اہم ہے۔ اور یہ بڑا اچھے طریقے سے انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ گورنمنٹ کو اس کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے، میرے خیال ریوائز کرنا چاہیے، اور ریوائول آف کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو کہ انیملی کے زمرے میں آتی ہیں تو ان کو یہاں سے ہٹایا جائے۔ اچھا، دوسرا بلا واسطہ آپ سے اس وجہ سے تعلق ہو جاتا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے آپ بزنس مین تو ہیں ہی اور پورے پاکستان میں کاروبار کرتے ہیں، ان منفرد کاروباری افراد میں سے ہیں، تو یہ فاٹا کا جو ٹیکسیشن کا نظام ہے اس کے بارے میں بھی لوگوں کے ذہن کے اندر بہت شک و شبہات ہیں، ذرا سا وضاحت کریں آپ، اس میں کیا سمجھ پائے، کیا اس میں خامیاں خوبیاں ہیں؟ دیکھیے، فاٹا کا جو بل ہے نا، جی، وہ لایا گیا تھا اس لیے کہ فاٹا کا جو علاقہ ہے وہ کیونکہ اب ضم ہو گیا کے پی کے میں، اس علاقے کے لوگ جنگ کی وجہ سے یا مخصوص حالات کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، اور ان کو ہمیں اوپر لانا ہے، دوسرے شہروں کے پشاور، راول پنڈی، فیصل آباد، کراچی، لاہور، ہمیں اس لیول پہ لانا ہے ان کو۔ اس کے لیے گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہاں پہ انڈسٹریلائزیشن ہو، وہاں نوکری بھی ملے، اور تو وہاں پہ ان کو سیل ٹیکس پہ چھوٹ دی گئی تھی تاکہ وہیں فیکٹری لگے اور وہیں وہ مال فاٹا کے علاقے میں بکے۔ ہوا یہ ہے کہ اس کو مس یوز کیا گیا
اور وہاں فیکٹری لگنے کے بعد وہ مال فاٹا میں تو بکا نہیں بکا, وہ پورے پاکستان میں بکا. تو وہ 18% جو سیل ٹیکس کی چھوٹ تھی وہ سیدھی سیدھی انڈسٹریلسٹ کی جیب میں گئی. ڈمی انڈسٹریز بھی لگی, پرانی مشینری لا کے دکھاوے کے لیے لگا دی گئیں, مال کہیں اور بنا, سورس اس کی فاٹا دکھا دی. تو اس میں دیکھیے آئل اینڈ جو گھی ہے اس پہ بھی میں نے ورکنگ کی تھی, اور وہ میں نے مختلف چینلز پہ میرا وہ چلا بھی ہے. اس میں 60 لاکھ کی آبادی ہے فاٹا کی, اور ایک آدمی ایک سال میں ایوریج 20 کلو گھی کنزیوم کرتا ہے. اگر 5 لوگ ہیں آپ کے گھر میں تو آپ کے گھر میں سال میں 100 کلو گھی آئے گا. تو 1,20,000 میٹرک ٹن سال کا بنتا ہے, جبکہ آ کتنا رہا ہے فاٹا کے نام پہ 1,50,000 میٹرک ٹن مہینے کا. تو یہ جب ہم حساب لگاتے ہیں تو 140 سے 150 ارب روپے کا یہ فرق نکلتا ہے ٹیکسز کا. آئرن اسٹیل انڈسٹری ختم ہو گئی ہے اس کی وجہ سے. چائے, یہ تو 3 موٹی موٹی چیزیں میں بتا رہا ہوں. تو اگر آپ اس کو حساب نکالیں گے نا, یہ فاٹا بل اگر گورنمنٹ اس پہ اس بجٹ میں ختم کرتی ہے تو 500 ارب روپے کم از کم گورنمنٹ کے خزانے میں آئیں گے اس سے. تو 500 ارب روپے کا ہم اس پہ نقصان کر رہے ہیں. یہ تو جو اب آپ نے تخمینہ نکالا ہے یہ تو بہت بڑا تخمینہ ہے. فنگر ٹپس پہ نا آپ کہیں سے بھی پتہ کر سکتے ہیں کہ اگر ایسا کون سا وہ گھی کھا رہے ہیں جو ہم زیادہ نہیں کھا سک رہے, وہ کھا رہے ہیں اتنا کہ 1,20,000 ٹن آپ کی کنزمپشن ہونی چاہیے. چلیں 1,10 ہو جائے, 1,30 ہو جائے, 1,40 ہو جائے, آپ 1.5 لاکھ مہینے کی. تو یعنی پھر وہ مال کہاں بک رہا ہے؟ باہر بھی بک رہا ہوگا, باہر ہی بک رہا ہے. وہاں کیا بک رہا ہے؟ وہ باہر ہی بک رہا ہے. اچھا, یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ آپ لوگوں کو اب تو بہت آرام ہو گیا ہوگا, تمام نظام ڈیجیٹل ہو گیا, ای انوائسنگ آ گئی. تو اس کے متعلق بھی کچھ بتائیں کہ یہ ڈیجیٹل اور ای انوائسنگ کے متعلق آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ ای انوائسنگ, یہ بات بھی میں نے آنریبل فائنانس منسٹر صاحب تھے ان کے سامنے رکھی تھی کہ دیکھیں اگر یہ قابل عمل ہوتی 10% بھی مجھے یقین ہونا کہ یہ ہو سکتا ہے تو میں آپ کے سامنے یہ بات کرتا ہی نہیں. یہ میں نے ان کے سامنے اورنگزیب صاحب امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. یہ دیکھیے یہ ایسے ہے کہ 5ویں جماعت کے بچے کو آپ کہہ رہے ہو تم MSc فزکس کا پیپر دے کے آؤ, اگر اس کو آپ ماریں گے پیٹیں گے تب بھی وہ نہیں دے سکے گا, اس کو آگ بھی لگا دیں گے تب بھی وہ نہیں دے سکے گا, کیونکہ وہ بیونڈ ہز کنٹرول ہے نا, وہ کر ہی نہیں سکتا یہ کام. تو یہ چیز ان کو میں نے کہا تھا کہ اس کو ہٹائیں, ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ جائیں, ٹیکس اکٹھا کریں, چھوڑ دیں اس کو ای انوائسنگ اور زیڈ انوائسنگ اور بی انوائسنگ. یہ نہیں ہو سکتا, یہ قابل عمل نہیں ہے. شاید کوئی ملٹی نیشنل کر لے, کوئی بڑا انڈسٹریز کر لے. ان کے پاس وہ سسٹمز ہوں, جس سے جوڑیا بازار پہ, کلاتھ مارکیٹ پہ, پلازا میں یہ دکانیں کھلی ہیں کہ یہ ای انوائسنگ کے کام کریں گے. یہ کیسے ہوگا؟ آپ نے یہ بات کی, یہاں پر میں آپ کو دوسری جانب ایز آف ڈوئنگ بزنس پر آپ نے بات کی. دیکھیں امریکہ میں کہوں گا کہ آج کی تاریخ میں سب سے ایڈوانسڈ کنٹریز میں سے تصور کیا جائے گا. ایز آف ڈوئنگ بزنس کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی پاکستانی غیر ملکی بھی وہاں پر جا کر کاروبار لگاتا ہے تو بڑی آسانی سے, بڑے اسموتھلی سارے کام ہو جاتے ہیں. اور جہاں ٹیکس اکٹھا کرنے کا کام آتا ہے تو یقین کریں یہ آپ والی بات بالکل صحیح ہوتی ہے. آپ خود بھی بیٹھ کر اپنے ٹیکسز کر سکتے ہیں اگر آپ نیم تعلیمی یافتہ ہو. بالکل غیر تعلیمی یافتہ ہو تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن نیم تعلیمی یافتہ لوگ سال میں 1 یا 2 دن نکالتے ہیں اور اپنا ٹیکس خود بناتے ہیں, جو میں نے دیکھا ہے وہاں پہ. بالکل ہے ایسا. ہاں بالکل ایسے. باقی یہ کہ ٹیکس کنسلٹنٹ کے پاس آپ جائیں تو وہ آپ کو 100 طریقے یہ نہیں بتاتا کہ آپ نے ٹیکس چوری کیسے کرنی ہے, وہ آپ کو 100 طریقے یہ بتاتا ہے کہ آپ پر ٹیکس کیسے کم لاگو ہوگا. یہ میں نے دیکھا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہتا کہ چوری کر لیں گے, آپ سیونگ کہاں سے کر سکتے ہیں. دوسرا ان کا جو سیل ٹیکس کی انہوں نے بات کی, اس کا نظام اس نوعیت کا ہے کہ بھائیان کاروباری شخص اپنے لیے اگر موبائل فون بھی خرید رہا ہے نا تو اس کا ٹیکس بھی وہ کہہ رہا ہے کہ صاحب میں اس کی سیٹلمنٹ تب دوں گا جب میں انول ریٹرن فائل کروں گا. تو دکان کو بتاتا ہے کہ میں اپنے بزنس کے لیے موبائل فون لے رہا ہوں اور اس کو سیل ٹیکس معاف ہو جاتا ہے. دیکھیے ان کا تو نظام جو ہے نا وہ تو بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ ہے. اسے ویٹ کہہ لیں آپ, اس تک تو ہمیں پہنچنے میں پتہ نہیں صدیاں لگ جائیں گی. وہ تو بہت ہی نہیں, لیکن ان کے تو گاؤں دیہات تک میں یہ نظام آسان بنایا ہوا ہے. کسی امریکہ کے گاؤں میں بھی چلے جائیں اور کوئی چیز خریدیں, یہ مگ خریدوں گا میں اگر $10 کا, تو جب پرچی نکلے گی تو $10 میں جو بھی اس اسٹیٹ کا سیل ٹیکس کا ریٹ ہے وہ لگ کے ہی آئے گا. 8.25% ہے تو وہ 10.8 لگا ہوا ہوگا, وہ میں بھر دوں گا. وہ انڈرسٹوڈ ہے, چاہے اس میں $10 لکھا ہوا ہے لیکن وہ پرچی لیتے ہیں ریٹیل کی سطح پہ. تو اسی لیے ان کا کسٹم پہ کسی قسم کا سیل ٹیکس نہیں ہے, کسی قسم کا انکم ٹیکس نہیں ہے. معمولی سے ان کے ٹیرفز پہلے ہوتے تھے, اب تو ٹیرفز لگ گئے لیکن پہلے تو ہوتا ہی نہیں تھے. وہ بھی نہیں تو سب وہ سیل ٹیکس سے کماتے تھے اور ریٹیل کی سطح پہ کماتے تھے. وہ بڑا سوفسٹیکیٹڈ سسٹم ہے. ہمارے یہاں آنے میں اس میں ابھی بہت وقت ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے
آسانی پیدا کر کے نا ٹیکس لینا ہے. ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ گورنمنٹ ٹیکس نہ لے یا یہ ٹارگٹ جو رکھا ہے یہ پورا نہ, ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ٹارگٹ ان کے پورے ہوں بلکہ زیادہ ہوں. پیسہ ہوگا تو ہم چلیں گے. ریحان حنیف صاحب آپ ایک ویژنری آدمی ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ نوجوانی میں ہی آپ نے بہت بڑا کاروبار بھی سنبھالا, خیر اس کے بعد اب آپ صدر KCCI پہ بنے. میں آپ کے سامنے یہ التجا اور گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کی موجودگی میں امریکہ کے جتنے بڑے برانڈز ہیں, باقی کا تو مجھے پتہ نہیں ملک کا, کراچی شہر کے اندر آپ وہ لگوائیں. میں کہتا ہوں یہاں پر ریٹیل کا ایک بہت بڑا وائڈ اور ویکیوم موجود ہے. والمارٹ کو پاکستان آنا چاہیے اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لے کر آئیں, کیونکہ کاسٹکو کو پاکستان آنا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ لے کر آ سکتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے نہیں, دیکھیں ریٹیل ہے نا, اور ملکوں میں بھی تو انہوں نے ڈائیورسیفائی کیا ہے. اگر کوئی فلپائن جانے کے لیے تیار ہے تو وہ پھر پاکستان بھی آ سکتا ہے. 25 کروڑ کی آبادی, کراچی کی 2.5 کروڑ سے زیادہ آبادی ہو گئی. آپ 2.5 کروڑ سے زیادہ آبادی کو مانتے کہ نہیں, یا آپ بھی مردم شماری؟ نہیں, مردم شماری تو وہ تو ریجیکٹ, سب نے ریجیکٹ کی ہے وہ مردم شماری پہ. خیر موضوع چاہیے چلا جائے گا. دیکھیے میں نہ والمارٹ کو لا سکتا ہوں, نہ میں کسی ایک پیزا شاپ کو لا سکتا ہوں, میں کسی کو نہیں لا سکتا. ایک میں بتاتا ہوں آپ کو, یہ خود آئیں گے. آپ یہاں مٹھائی پھینکی, ابھی دیکھیں چوٹیاں آئیں گی کہ نہیں آئیں گی, میں تھوڑی لے کے آؤں گا ان کو. آپ اپنی انوائرمنٹ ایسی پیدا کریں کہ وہ خود بھاگے بھاگے آئیں آپ کے پاس. آپ کیوں ان کو لے کے آئیں گے, آپ کیوں ضد کر رہے ہیں لانے کے لیے؟ آپ کا ٹیکس سٹرکچر دبئی والوں نے کیا دنیا کے ترقی یافتہ ترین ملک سے زیادہ ہے, کیسے آئے گا وہ؟ آپ مجھے بتائیں. نہیں, آپ مجھے بتائیں, آپ نے ابھی یہ بات کی, آپ مجھے بتائیں آپ کا ٹیکس سٹرکچر وہ ہے جو دنیا کے ترقی یافتہ ملک سے زیادہ ہے, آپ ٹیکس لگاتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں اگر کوئی بندہ بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے چلا جائے تو اس کو اپنا پورا شجرہ بتانا پڑ جاتا ہے. اس کو ایسے لگتا ہے کہ میں یہاں بینک اکاؤنٹ نہیں بلکہ کسی لڑکی کے رشتے کے لیے آیا ہوں. تو آپ مجھے بتائیں وہ آئے گا؟ میں نے دیکھا ہے وہ لوگ اتنے سوال نہیں پوچھتے. امریکہ میں بینک اکاؤنٹ آپ کھولیں, سیدھے سیدھے سوال کرے گی, گوری ہوگی یا کالی ہوگی, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, دنیا تو دل والوں کی ہوگی. امریکہ میں سڑک پر جا رہے تھے تو دیکھا ایک جگہ سب لوگ اچھے سے کپڑے پہن کر, جناب بہت ساری چیزیں تیار کی ہوئی, ریبنز باندھے ہوئے, پھول وول. میں نے کہا پتہ نہیں کس کی شادی ہے, چلو یہیں گھس جاتے ہیں, مفت کا ولیمہ کھا لیں گے. تو پتہ یہ لگا وہ شادی وہ لوگ سادہ کرتے ہیں. لیکن خیر اینی وے ہم وہاں چلے گئے. صاحب دیکھا میئر بھی کھڑا ہوا ہے شہر کا, چیمبر آف کامرس کا صدر بھی کھڑا ہوا ہے, اور سب گارلینڈ تو وہ لوگ نہیں, یعنی گلدستہ وغیرہ یہ ایک دوسرے کو پیش کر لیتے ہیں. تو ہم نے پوچھا صاحب کیا ہو گیا, کس کی شادی ہے, کون دولہا ہے؟ تو پتہ یہ لگا کہ وہ دکان کھل رہی ہے. ہم نے کہا صاحب بزنس کھلنے پر اتنی خوشی؟ انہوں نے کہا دیکھیں بزنس آئے گی تو یہ جو دکان کھل رہی ہے یہ 15 لوگوں کو ملازمتیں دے گی. میں نے کہا 15 لوگوں کی ملازمت کے لیے اتنا بڑا جشن؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی, یہ 15 لوگوں کی ملازمتیں کتنے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بزنسز کو امپیکٹ کریں گی یہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے, اور کتنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے گی اگر یہ دکان یہاں کھل جائے گی. اب پہلے الیکٹرانک لینے کے لیے لوگوں کو 4 میل آگے جانا پڑتا تھا, اب لوگوں کو یہیں مل جائے گی. اکنامک ایکٹیویٹی کریٹ ہوگی, ہو سکتا ہے کوئی اور الیکٹرانک والا اس کے برابر میں دکان کھول لے. میں حیران رہ گیا. میں نے کہا دیکھو ایسے یہ ہوتی ہے سر بزنس کی انکریجمنٹ, یہ بزنس کی انکریجمنٹ ہے. ہم نے کہا صاحب لائسنس کے لیے آپ کو کس دفتر جانا پڑے گا؟ وہ کہہ رہے نہیں جنہوں نے لائسنس دینا ہے وہ یہ کھڑے ہوئے ہیں, یہ ہماری انسپیکشن کرنے آیا ہماری سائٹ کی کہ کیا ہم ٹھیک ٹھاک کام کر سکیں گے. تو میں نے کہا ان کو کچھ دینا بھی لینا پڑے گا. کہہ رہے نہیں دینے لینے کا سسٹم یہاں نہیں ہوتا, بس جو سرکاری ریٹ ہے وہ ہم ان کو دیں گے, باقی لحاظ یہ کرے نہیں کرے وہ اس کی اپنی مرضی. ہم خود حیران ہوئے. صاحب ایسے کام ہوتا ہے؟ مٹھائی پھینکے نا آپ, مٹھائی کوئی پھینک ہی نہیں رہا آپ کے ملک کے اندر. کہہ رہے ہیں پیسے آئیں گے, بغیر مٹھائی پھینکے چونٹی کیسے آئے گی یہ بتائیں مجھے آپ پہلے. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. بغیر مٹھائی پھینکے تو چوٹی نہیں آئے گی. اس کے لیے تو بلکہ آپ مٹھائی نہیں پھینک رہے ہیں اور اسپرے بھی کر دیتے ہیں اینٹی اینٹ, تو وہ کیسے آئے گی مٹھائی؟ تو پالیسیاں مرتب کرنے میں ان کی مدد کریں. لو ٹیکسز, آسان ٹیکسز, انوائرمنٹ جو آپ کی انفراسٹرکچر فرینڈلی, بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ ہو. پاکستان سے اچھا ملک بزنس کرنے کے لیے کوئی ہے ہی نہیں. سب سے اچھا ملک ہے, اچھا منافع بھی ملے گا آپ کو, ہر چیز ہوگی. صرف آپ کو تھوڑا سا ایک فضا بنانی ہے. یہ گورنمنٹ کا کام ہے. دیکھیں یہ کام میں نہیں کر سکتا نا. تو جب یہ فضا بنے گی تو آپ دیکھیے گا اچانک آپ تو گن کے تھک جائیں گے کہ کون کون آ رہا ہے یہاں پہ. تو پرابلم بیسکلی کیا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, انہوں نے مختلف اکانومسٹ کو دنیا بھر سے بلایا, IMF بھی آئی, ورلڈ بینک بھی آئی. انہوں نے ان کو بتایا کہ آپ کے بچنے کا صرف ایک فارمولہ ہے, وہ ہے FDI, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے معنی یہ ہیں کہ کوئی آپ کے ملک میں آ کر اثاثہ بنائے, اسٹاک ایکسچینج میں پیسہ نہ لگائے. تو بیسکلی یہ مجھے آپ بتائیے گا کہ آپ کے ملک کے اندر اب اس کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ FDI جو ہے نا
وہ ہر ملک کے حساب سے نا اس کی الگ پریورٹی ہوتی ہے اور اس کی الگ ضرورت ہوتی ہے. جی جیسے یو اے ای تھی, دبئی تھی, ان کی ایف ڈی آئی کیا ہوئی ہے؟ ریئل اسٹیٹ. انہوں نے ریئل اسٹیٹ پہ کیا. ہماری ایف ڈی آئی کیا؟ ہماری اپنی ضرورت ہے. اب ایک میں نے سنا کہ کوئی ایک بروسٹ کی کمپنی ہے مڈل ایسٹ کی, وہ آ رہی ہے. یار یہ ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ آ کے یہاں پہ بروسٹ بنائے گا, ہمارے ہی لوگوں کا کاروبار کھا جائے گا اور وہ اپنا منافع لے جائے گا باہر. ایف ڈی آئی وہ ہمارے ملک کی الگ ضرورت ہے. وہ ضرورت یہ ہے کہ ہم ایسی چیز, ایسی فیکٹری لگے جو چیز ہم امپورٹ کر رہے ہیں. مثال کے طور پر بڑے بڑے ٹائرز ہیں, ٹرکس کے اور بسوں کے, گاڑیوں کے بڑے ٹائرز, یہ سب امپورٹ ہو رہے ہیں. ملینز آف ڈالر کی وہ فیکٹری آئے, وہاں پہ وہ لگے, وہ پاکستان کی ضرورت بھی پوری کرے اور یہاں سے ایکسپورٹ بھی ہو. یہ ہوتی ہے ایف ڈی آئی. آپ کو بزنس ماڈل. اب بروسٹ کیوں ایف ڈی آئی ہے؟ اب سر اللہ معاف کرے, میں کہنا نہیں چاہتا کہ لوگ جس کام کے لیے جاتے ہیں وہاں پر, اس کے بعد لوگ فون کر کے کہتے ہیں کہ صاحب واپسی پہ اس کا ایک ڈبہ لیتے ہوئے آنا اس بروسٹ کا. اب کیوں کہتے ہیں یہ اب آپ کی مسکراہٹ بتائے گی, لیکن میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اب آپ نے جو اہم سا نقطہ چھیڑ دیا ہے. دیکھیں آپ نے کہا کہ اب کوئی ایسی انڈسٹری لا کے لگائیں جو ملک کے لیے بینیفیشیل ہو. 100% اگری وتھ یو. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وائی وڈ دیٹ انڈسٹری لائک ٹو کم ٹو پاکستان ود ون آف دا ہائیسٹ ٹیکس ریٹس when one of the most difficult situation. اب کل ہم ڈسکس کر رہے تھے obviously کہ OICCI جس کا دفتر آپ کے نزدیک ہی ہے, آپ کے KCCI ہے, وہ بھی بڑی اچھی ہیریٹیج بلڈنگ بنی ہوئی ہے. تو وہاں پر ان لوگوں نے سروے کرایا, وہ کہہ رہے ہیں سب چنگا ہے, وہ کہہ رہے ہیں سب بہترین ہے. بلے ایسی ٹی وی اینکر غلط باتیں کر رہے ہیں, بزنس مین غلط بتا رہے ہیں, ہمارا تو انویسٹر کانفیڈنس بہت ہائی ہے. کل ہم نے بڑی مثبت گفتگو کی اس کے بارے میں. نہ کبھی سب اچھا ہوتا ہے نہ کبھی سب برا ہوتا ہے. آج سے 2-3 سال پہلے چلے جائیں تو ہم تو بینکرپٹ ہونے والے تھے. ہمارے پاس قسط بھرنے کے پیسے نہیں تھے, ہماری امپورٹ رک گئی تھی, 10,000 کنٹینر جمع ہو گئے تھے, ایل سی آنر نہیں ہو رہی تھی. اس بری صورتحال سے آخر نکل کے آج ہم اس کمفرٹ زون میں آئے نا, تو بہتری تو آئی ہے. یہ تو ہم نہیں کہہ رہے کہ بہتری نہیں آئی ہے, بہتری اور آ سکتی ہے, اور مزید آ سکتی ہے. یہ تھوڑے سے اس پہ ورک کرنا ہے, اس پہ ورک کرنا ہے. جب ہم نے کسی نے ریفیوز نہیں کیا کہ بہتر ہوئی ہے. ایک دیوالیہ ملک, تقریباً دیوالیہ ملک جب نکل کے آج اس صورتحال میں آ گیا ہے جہاں پہ اس کے پاس امپورٹ بھی ہو رہی ہے, ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, کم ہو رہی ہے, زیادہ ہو رہی ہے, وہ الگ بات ہے, لیکن کوئی پرابلم نہیں ہے. یعنی شٹل لانچ پیڈ پر ہے, ایندھن تو چاہیے ہوگا. ایندھن ہے, تھوڑا سا گورنمنٹ کو تھوڑی سی 2-4 چیزیں اگر اس بجٹ میں گورنمنٹ ہم تجاویز بنا رہے ہیں. ابھی میری ہفتے کے دن لاہور چیمبر میں جاؤں گا, وہاں سب کی کانفرنس بھی ہے. جی میں نے سنا, وزیر خزانہ صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں, ہم وہاں پہ بھی یہی بات کریں گے. ہمیں 2-4 چیزیں کرنی ہے, ہمیں کوئی 10-20 چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 2-4 چیزیں کرنی ہے, ہماری انویسٹمنٹ بھی آئے گی اور ہمارے ٹیکس کی جو کلیکشن ہے FBR کی, جو ٹارگٹ یہ رکھیں گے ہم اس کو پورا کرا کے دیں گے. اچھا ایک بات میں نے اب کراچی شہر کی طرف آ جاؤں. جی ہم کراچی والے. اچھا اب کراچی شہر کے کچھ مسائل آپ کو بتاؤں گا. ہوا کچھ اس طرح سے کہ آپ کے چند بزنس مینوں نے شوشہ چھوڑ دیے, بولا علیحدہ صوبہ بنائیں گے. سر وہ تو مجھے نہیں پتا کہ بنے گا نہیں بنے گا. پھر میں نے کچھ اور تاجروں کو بھی جو آپ لوگوں سے بھی بالواسطہ بلا واسطہ جن کا تعلق ہے, انہوں نے بھی کراچی کی بات شروع کر دی. لیکن یہ آپ کو پتہ ہے دوسری طرف یہ کہا گیا کہ نہ ڈیسوں. خیر اینی وے, ٹو کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ, پرابلم یہ ہے کہ کراچی کی اس وقت سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے بہت سلو ہے اور اس کو کسی طرح امپروو کرنا ہے. جب آپ بیمار ہوتے ہیں نا, تبھی آپ کو خیال آتے ہیں کہ یار میں اس ڈاکٹر کو دکھاؤں, اس کیمسٹ کے پاس جا کے یہ دوائی اپنی مرضی سے لے لوں, یار یا میں باہر چلا جاؤں علاج کرانے. تبھی خیال آتے ہیں نا آپ کو. صحت مند ہوتے ہیں کبھی خیال آیا ڈاکٹر کے جانے کا؟ تو جب آپ نے شہر کے حالات ایسے کر دیے نا, تو صوبے کا بھی خیال آئے گا, وفاق کے زیر انتظام جانے کا بھی خیال آئے گا, سب کچھ خیالات آئیں گے. آپ یہ خیالات آنے کیوں دیتے ہیں؟ میرا سوال تو یہ ہے. اب میں تو مثال دے رہا ہوں سیدھی سیدھی کہ آپ لاہور جیسا کیوں نہیں بنا دیتے کراچی کو؟ تو کسی کو خیال نہیں آئے گا, سب خوش ہوں گے. جدھر بچے گٹر میں جا کے گر رہے ہیں, جس جگہ پہ انڈسٹری میں جب الیکشن لڑ رہا تھا چیمبر کا, تو فیڈرل بی ایریا ایسوسیشن گیا, میں نارتھ کراچی گیا, میں سمجھتا تھا اتنے بڑے بڑے ایکسپورٹرز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں سوچتا تھا کون بائر ہے جو ان سے مال لیتا ہوگا. اگر وہ کبھی بائر خدا, آپ کو لگا فاٹا یا پاٹا میں آ گیا ہوں, فاٹا پاٹا میں لگ رہا تھا کوئی غزہ میں آ گیا ہوں, کہاں آ گیا ہوں میں. تو آپ یہ جب یہ ایسی چیزیں آپ کریں گے, K4 پانی پینے کا پانی کے جو پروجیکٹ تھا آپ کے پاس نہیں آ رہا. اچھا پیر بابا نے اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی میں نکال لی اس کی تاریں. میں نوجوان تھا تب سے جب یہ K4 کا نام سنا تھا. اب میں بڑھاپے کے دہانے پہ آ گیا ہوں
اور اب بھی بڑا پہ تو ابھی یہ آج تک وہ تو ہوا نہیں, پتہ نہیں کب ہوگا, میرے مرنے سے پہلے ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا. کہنے پہلی دفعہ تو پورے بالوں والا صدر آیا کسی سے, آپ بول رہے ہیں. دیکھیے آپ یہ اتنا کام کریں اور اس شہر کے لیے اتنی اس کی ڈیولپمنٹ کریں, اتنی آسانی پیدا کریں یہاں رہنے کے لیے کہ کسی کو صوبے کا یا وفاق کے زیر انتظام جانے کا کوئی خیال آئے نہیں. وہ بلکہ جو کوئی یہ بات کرے اس کو شٹ اپ کال دے دے کہ بھائی یہ کیوں بات کر رہے ہو, ہم صحیح خوشحال رہ رہے ہیں. ایک ہمارا ایک سندھ کی ایک تاریخ ہے, کلچر ہے, لیکن جب آپ پریشان کریں گے نا تو یہ خیال آئیں گے اور یہ بہت بڑی تحریک بھی بن جائے گی. اس کو روکنا چاہیے اپنے کام سے. ابھی دیکھیں آپ لوگوں کو سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا میرے خیال سے, کیونکہ آپ تاجر صنعت کار لوگ تو محاذ آرائی میں یقین نہیں رکھتے, اور میں نے دیکھا ہے بڑے جس میں کہوں گا ٹھہراؤ کے ساتھ چلتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمارے پاس مرتضیٰ صاحب ہیں جو کہ کراچی کے میئر بھی ہیں, اچھے پروڈکٹیو آدمی. دیکھیں میں اپنی رائے آپ کو بتاؤں, جی صحیح میرے خیال باقی میئر سے بہتر کارکردگی ان کی رہی ہے جو پچھلی ایک دہائی کے اندر ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو. میری رائے ہو سکتی ہے, شاید آپ لوگ اتفاق نہ کریں, لیکن یہ شخص محنت کر رہا ہے اور کافی انہوں نے کوشش کی ہے. میں نے بہت سارا بتایا آپ کو کہ, لیکن جو انٹرنزک پرابلمز ہیں نا ان کو ریزالو کرنا تھوڑا سا مشکل ہے. آپ لوگوں کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا. جیسے بالفرض آپ کا جو دفتر ہے اس کے میں کہتا ہوں 100 میٹر 200 میٹر دور ان کی جورسڈکشن ختم ہو جاتی ہے, وہاں پر ایک نئی جورسڈکشن آ جاتی ہے. اسی طرح شہر کے مختلف آدھا کراچی جو ہوگا وہ اس وقت ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ وہ ان کی ڈومین میں نہیں آتا ہوگا. تو یہ ملٹی آرگنائزیشنل ملٹی انسٹیٹیوشنل کنٹرول والا سٹی, سارے سٹیک ہولڈرز کو آپ اپنے دفتر میں کیوں نہیں بٹھا لیتے؟ میں کہتا ہوں آپ ان کو میٹنگ بلائیں اپنے پاس, بولیں بھائی کراچی کے ایشوز ریزالو کریں آپ, اور آپ اس میں لیڈرشپ رول پلے کریں. میرا ایسا خیال. اس پہ ایسی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. دیکھیں اس پہ کسی نے نہیں کہا کہ وہ کام نہیں کر رہا ہے یا محنت نہیں کر رہا ہے. سی ایم صاحب, میں بلکہ ایک چینل پہ بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے شرارت اینکر صاحب نے کی, اور انہوں نے کہا کسی نے کہہ دیا تھا کہ پنجاب کا سی ایم ادھر دے دو اور یہ لے جاؤ. تو میں نے کہا بالکل نہیں, یہی سی ایم صحیح ہے, اسی سی ایم کے ساتھ ہم نے کام کرنا ہے اور یہی کریں گے کام. کوئی ایسی یہ شرارت آپ نہ کریں کہ بھئی یہ لے دو وہ لے دو. کیوں لے دو گے؟ یہ صحیح ہے بالکل. سی ایم صاحب بھی بہت محنتی ہیں, صبح سویرے جو شخص چلا جاتا ہے میں تو اس کو اپریشیٹ کروں گا بالکل. اور شاید دیکھیں کام بہت مشکل ہوتے ہیں. آپ خود جانتے ہیں کہ باہر کے ممالک کے اندر اگر 2.5 کروڑ آبادی کا یا 3 کروڑ آبادی کا شہر ہو تو وہ تو پورے ملک کے برابر. یو آر ایز بگ ایز مینی کنٹریز. ایک ایسا شہر جس کی مردم شماری صحیح نہیں ہوئی جو 3 کروڑ کا ہے اور اس کا کوئی ماسٹر پلان آج تک وجود میں نہیں ہے. یس. تو یہ بیچارے کیا کر لیں گے؟ سی ایم صاحب صبح 7 کے بجائے 4 بجے بھی کام پہ نکل جائیں نا تو وہ پولیٹیکل کیا کر لیں گے؟ بہت ہیں, ان کے بہت سارے مسائل ہیں. اور لوگ کہتے ہیں, میں آپ کو سچ بتاؤں, سندھ کا سی ایم بھی اچھے اور سندھ کے جو چیف سیکرٹری ہیں نا وہ بھی بہت اچھے, وہ بہت اچھا آدمی ہے. میں آپ کو بتاؤں سندھ کے چیف سیکرٹری جو ہیں اس وقت میرے خیال سے he is one of the best chief secretaries in the whole country. میری یہ رائے ہے, پتہ نہیں آپ اتفاق کرتے ہیں تو آپ بھی بولیں. بہت اچھے ڈائنامک آدمی ہیں, باہر سے پڑھے بھی ہیں, سیکھا ہے, سمجھا ہے. he is a very good man. چیف سیکرٹری بھی بہت اچھے ہیں, کمشنر صاحب بھی اچھے ہیں, ہمارے آئی جی, ہمارے ایڈیشنل آئی جی زبردست پولیس آفیسرز ہیں. میں کہتا ہوں شاید کسی صوبے میں ایسے پولیس آفیسرز نہیں ہوں گے, سب زبردست لوگ ہیں. ایسی نہیں ہے کہ کوئی بیکار لوگ بیٹھے ہوئے. بڑے پرابلم کیا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ دکھ اتنے ہیں کہ خلاصے میں نہیں آئیں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں فیکٹری کا سی ای او بھی بہت اچھا ہے, مینیجر بھی بہت اچھے ہیں, جی ایم بھی بہت اچھا ہے, بورڈ آف ڈائریکٹر والے بھی بہت اچھے ہیں, مزدور برے ہیں. اچھا پھر عوام بری ہے؟ نہیں پھر کون برا ہے؟ آپ مسئلے کا حل بتائیں آپ مجھے. سب کی اپنی اپنی غلطیاں ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ عوام کی کوئی غلطی نہیں ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ کہ مسائل اتنے زیادہ ہیں, اس کو بیٹھ کے پہلے بات شہر کو اون کرنا پڑے گا. شہر کی اونرشپ کوئی ہونا کہ بھائی میرا شہر ہے اور میں اس کو اون کروں. تو یہ آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ آپ سیاسی معاملے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. میں سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں ہمارے 2-4 چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں, پانی کے, انفراسٹرکچر کے. یہ چیزیں آپ صحیح کر دیں. اگر آپ شہر کی بات آپ کراچی کی کر رہے ہیں تو اس میں یہی ہے نا. اچھا, اور ہم سے کیا مانگ رہے ہیں؟ جسٹ فار مائی اون نالج, KWSC کے بورڈ پر آپ ہیں؟ آپ ہیں؟ نہیں, واٹر سیوریج بورڈ کے میں نہیں ہوں. آپ نہیں ہیں؟ نہیں ہونا چاہیے. اپنی بات نہیں کریں, بزنس مین کو کسی کو ہونا چاہیے. کراچی چیمبر کی نمائندگی ہونی چاہیے اس میں بھی, اور جو آپ کا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے اس میں بھی ہونی چاہیے. میں 22 یونیورسٹیز کے بورڈ پہ ہوں, لیکن KCCI کے صدر ہوتے ہیں, لیکن ان کے بورڈ پہ ہمیں ہونا چاہیے, ہماری نمائندگی اس میں ہونی. میٹنگز میں یہ بلاتے ہیں, کوئی امپورٹنٹ میٹنگز ہوتی ہیں تو یہ ہمیں بلاتے ہیں, ہم بیٹھتے ہیں اس میں,
لیکن ہمیں اس پہ بورڈ میں جسٹ فار مائی اون نام لیے بغیر جو کراچی کی الیکٹرسٹی یوٹیلیٹی کمپنی ہے اس کے بورڈ پہ آپ لوگ ہیں یا آبزرور ہیں؟ وہ ہماری نمائندگی ہے اس پہ، نمائندگی ہے، وہ ہم ہوتے ہیں میٹنگ میں۔ میں پتہ کیوں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، کیونکہ دیکھیں ہمارے بیسک پرابلمز، جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے بیسک پرابلمز آر ریوالونگ اراؤنڈ واٹر، الیکٹرسٹی، گیس ہاں اینڈ دا پرائسز آف الیکٹریسٹی اینڈ دا پرائسز آف گیس، لیوی آن گیس، یہ سارے ایشوز ہیں ہمارے۔ بٹ دس گوز آؤٹ آف یور ڈومین نا۔ دیکھیے یہی تو میں نے آپ کو پرابلم بتائی، ہیئر یو ہیو ٹو گو فار پبلک ہیئرنگ۔ میں نے خود دیکھا تھا، ان کے بڑے اچھے ڈائنامک لیڈر ہیں جناب زبیر موتی والا صاحب، ہی واز ان دا پبلک ہیئرنگ، ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ اٹ۔ بہت کانفیڈنٹ آدمی، مجھے اگلے دن دعوت میں ملے، میں نے کہا مجھے لگتا نہیں کہ آپ بھی تھے دعوت میں، تو میں نے یہی کہا کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ پاکستانی انداز میں بات ہی نہیں کرتے، بڑے فوکس طریقے سے چلتے ہیں، وہ اس ملک کے لیے بڑی محبت رکھتے ہیں، بڑا ریگارڈ رکھتے ہیں اس شہر کے لیے، بڑے فوکس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ ایشو کیا ہے، ایشو کا سولوشن بھی بتایا، ایسے نہیں کہ خالی آپ لیکن زبیر صاحب عملی طور پر، ٹی ڈیپ میں تھے تو دیکھ لیں کتنی زبردست انہوں نے، لیکن عملی طور پر ان کی بات پر ایکشن کرنا بھی تو ضروری ہے، یا آپ کی بات پر ایکشن کرنا ہے، یا کوئی بھی تاجر صنعت کار بولتا ہے کہ یہ میری پرابلم ہے، آپ کو گراس روٹ پہ جا کر دیکھنا پڑے گا۔ ہمارے بیوروکریٹس جب تک ایک بزنس اور ایک انڈسٹری کے پرابلمز کو ریئلائز نہیں کریں گے فرسٹ ہینڈ، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، میرا ایسا خیال ہے۔ یہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے دو چار ایشوز ہیں ہمارے، اس کو دیکھ لیں، اور جب اس کو وہ ایڈریس ہو جائیں گے تو ایک دم سمجھ لیں آپ نے مٹھائی پھینک دی، پھر خود بخود اب چیزیں اٹریکٹ ہونا شروع ہو جائیں گی آپ کے پاس۔ یہ مٹھائی کی آپ بار بار باتیں کر رہے ہیں، میرے منہ میں پانی آ رہا ہے۔ مٹھائی اگر واقعی میں آپ کو بتاؤں کہ ویسٹرن انویسٹرز پاکستان، اچھا میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاؤں، میں نے سنا کہ نارتھ امریکہ سے انویسٹرز آئے، بٹ دے ور مور انٹرسٹڈ ان مائنز، منرلز، ان ایکسپلائٹیشن آف نیچرل ریسورسز۔ آپ کو پتا ہوگا 2 سال پہلے وہ آئے، اس پہ بھی ہم نے ایک بلنڈر کیا پاکستان میں، 1.5 سال پہلے بہت بڑا بلنڈر کیا۔ جس دن وہ لوگ آئے، ان کے اس پوری چیز کو سیبوٹاج کرنے کے لیے 2 ملٹی نیشنل ریسٹورنٹس کے اوپر حملہ کر دیا گیا، اور دونوں پڑھے لکھے علاقوں میں تھے، تو پتہ یہ لگا کہ جناب وہ احتجاج کسی سیاستدان وغیرہ نے نہیں کیا تھا، بلکہ ایسے لوگوں نے کیا تھا جو کہ سیبوٹاج کرنا چاہتے، سیاستدان نہیں تھے۔ دیکھیے جو مائنز کی آپ نے بات کی نا، یہ بات اس پہ میں آپ کو یہ انفارمیشن دوں، انشاءاللہ تعالیٰ 26 میں یا 27 کے شروع میں 2 سے 2.5 ارب ڈالر ہماری اکانومی میں انجیکٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ بات میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں۔ جی تو انشاءاللہ جب یہ 2-2.5 ارب ڈالر مائنز اینڈ منرلز کا ہماری ہر سال ایڈ ہوگا، ہماری انجیکٹ ہوگا ہماری اکانومی میں، پوزیشن بہتر ہوگی، تو اس سے بہتر آئے گی۔ تو یہ تو ہو گئے مائنز اینڈ منرل، اور دوسری جو میں آپ کو بات کر رہا تھا وہ سب کر رہا تھا انڈسٹری اور فارن انویسٹمنٹ، وہ الگ ہے، کیونکہ انڈسٹری جب آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں گی، آپ کی جاب کریشن ہوگی، تو پھر آپ یہ سارے کام گورنمنٹ کا پیسہ ہوگا، اس پیسے سے دیکھیں آپ آپ والی بات کے ساتھ 100% لوگ متفق ہیں۔ آپ کی بات جو آپ نے ابھی کی نا کہ we will have to offer something to call people out. Unless we give them some kind of benefit, they will not come to our market. اور یہ بات ایسی ہے جس کے گورنمنٹ نے سوچنا ہے، اور SIFC کے سربراہ نے اسی لیے اپنی تقریر کے اندر اس جز کو شامل کیا۔ ناظرین، بڑی اہم گفتگو آج ہماری رہی، ہم نے ٹیکس کے موضوعات، ٹیکس اصلاحات کے متعلق بات کی، پھر تھوڑی کراچی شہر کے متعلق بھی بات کی، اور ملکی معیشت کو بہتر کرنے اور بالخصوص FDI کو انوائٹ کرنے کے متعلق بھی بات کی۔ ہمارے ساتھ بہت اہم مہمان شامل گفتگو تھے جناب ریحان حنیف صاحب، جو کہ صدر KCCI ہیں، ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ اس شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ بڑی مفصل گفتگو کے بعد ناظرین، میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ یہاں پر کنسٹرکٹیو تعمیری تنقید بہت ضروری ہے ملکی معیشت کو ٹھیک کر رکھنے کے لیے، اس کو رائٹ ٹریک پہ رکھنے کے لیے۔ اس لیے نہ صرف کہ اس طرح کی فیڈ بیک کو گورنمنٹ کو ویلکم کرنا چاہیے، بلکہ اگر میڈیا اس طرح کے پوائنٹس کو پٹ فارورڈ کر رہا ہے تو بیوروکریٹس کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ان چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کریں اور آگے ان پر ایکشن لیں، کیونکہ یہ سارے بزنس مین اپنا ٹائم دیتے ہیں میڈیا کے لیے سو دیٹ دے کین کنوے دیئر میسج ٹو یو اینڈ ٹو دا پیپل۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر توجہ دینا اور زور دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ وی ویٹ فار میسیجز آن فیس بک۔ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔